پاکستان میں جو ادویات کی قیمتیں ہیں ان میں ہوش ربا اضافہ ہو گیا ہے۔ بڑی وجہ اس کی گورنمنٹ کی جانب سے ادویات کی قیمتوں کو ڈی ریگولیٹ کرنا ہے۔ جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں وہ اپنی مرضی سے ادویات کی قیمتوں کا تعین کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ مقامی سطح پر بھی ان قیمتوں کے اندر کمی بیشی کی جا رہی ہے۔ اس تمام مسئلے پر گھمبیر مسئلے پر گفتگو کرنے کے لیے موجود ہے میرے ساتھ اس وقت پاکستان فارماسسٹ ایسوسی ایشن کے وائس پریزیڈنٹ شفا خان بنگش۔ شفا صاحب، وقت دینے کا بہت شکریہ۔ یہ بتائیے گا کہ یہ بڑا گھمبیر مسئلہ ہے، ادویات کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہو گیا ہے، کیسے یہ اضافہ روکا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بھائی جان، اس کے لیے پرائسنگ کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ سسٹم سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے پاس دو طرح کی ادویات یا پروڈکٹس کی کیٹیگریز ہیں۔ ایک وہ ہوتی ہیں جو ساری کمپلیٹ فنش فارم میں باہر سے آتی ہیں، اور ایک وہ ہیں جو یہاں بنتی ہیں۔ اب جو باہر سے آتی ہیں تو وہ ٹوٹلی آپ کی ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے فارن کرنسی کے ساتھ، تو جیسی فارن کرنسی اپ ڈاؤن ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ان کی پرائسز اور شارٹیجز آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ دوسری طرف جو ہم لوکل ادویات بناتے ہیں اس میں بھی اس طرح کے مسائل ہیں کہ کیونکہ اس کے میجورٹی پارٹس یا ان کے آپ کہہ سکتے ہیں ایکسیپینٹس ہو گئے، ایکٹیو ہو گئے، را مٹیریلز ہو گئے، پیکنگ مٹیریلز ہو گئے، اس میں بھی مور دین 70% باہر سے ہی آتے ہیں۔ تو یوں پاکستان میں بیٹھتے ہوئے ہم ان پالیسیز پہ اس طریقے سے گرپ نہیں کر پاتے، اور ہماری جو پرائسنگ پالیسی ہے وہ ان ممالک اور ان لوگوں کے ساتھ کمپیئر کرتی ہے جہاں پہ را مٹیریلز اور یہ پیکنگ مٹیریلز اور یہ ساری چیزیں وہیں ان ملکوں میں بنتی ہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلے تو ہمیں یہ تعین کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں یہ پرائسز کیسے دینی ہے بیچنے کے لیے، خریدنے کے لیے۔ اب اس کے تناظر میں ہماری اتھارٹیز نے لسٹس بنائی ہیں، ایسینشیل میڈیسن لسٹ اور نان ایسینشیل میڈیسن لسٹ۔ اب وہ کس طریقے سے بنی ہے، ان میں کون سے سروس تھے، WHO کا کتنا انپٹ تھا، لوگوں نے کیسے دیکھا۔ ہماری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ یہ ٹائم ٹو ٹائم اپڈیٹ ہونی چاہیے، کوارٹرلی ہوں، 6 منتھلی ہوں، اینولی ہوں، جو بھی ہوں، تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیتے ہوئے یہ لسٹیں بنیں۔ اچھا، ان لسٹوں میں کیٹیگری وائز ڈرگز ہونی چاہیے، نہ کہ فارمولا وائز۔ اب فار ایگزامپل ہم انہی لسٹوں کو اگر دیکھتے ہیں تو نان اسینشیل میں ڈی کنٹرولڈ اور کنٹرولڈ میں اگر اس طرح کی سیم جنیرک اگر 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے تو اس سے کیا ہو رہا ہے آج کل کہ ہماری تمام پرسکرپشن ڈائیورٹ ہو رہی ہے ڈی کنٹرول ریٹس پہ۔ تو کنٹرول ریٹس والی دوائیاں وہیں کھڑی ہیں اور ڈی کنٹرول میں دھڑا دھڑ پرسکرپشن بڑھتی جا رہی ہے، اور یوں مریض مہنگی ادویات لینے کھانے پہ مجبور ہے، اور اس مہنگائی کی وجہ سے وہ ادویات اور ڈوزز مس کر رہا ہے، جو کہ بہت ہی گھمبیر مسئلہ ہے۔ شفا صاحب، مسئلہ صرف یہاں ادویات کی قیمتوں میں اضافے کا نہیں ہے، یہاں جو بیکورڈ ایریاز ہیں، خصوصاً جو اندرون سندھ ہے، اندرون پنجاب ہے، یا گلگت بلتستان ہے، یا بعض کشمیر کے علاقے ہیں، ایون بڑے شہروں میں بھی جو لو کوالٹی کی ادویات ہیں وہ یا بعض جگہوں پر تو فیک میڈیسنز جو ہیں ان تک کی سپلائی کی جا رہی ہے۔ ڈرائیو اس حوالے سے الرٹ بھی جاری کرتا ہے، اقدامات بھی کرتا ہے، لیکن یہ معاملہ رکنے میں نہیں آ رہا۔ اس کا آپ کے خیال میں کیسے سازجواب ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اس طریقے سے دیکھا جائے تو ہمارے ادارے بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ ہمارے صوبائی ڈرگ کنٹرول ونگز بہت تندہی سے صبح شام اس پہ کام کرتے ہیں، اسپوریس اور جعلی ادویات کو پکڑتے ہیں، دیکھتے ہیں، ان کے بڑے ریٹس ہوتے ہیں، فیکٹریاں پکڑتے ہیں۔ لیکن دیکھیں، اس کا ایک مین مسئلہ یہ ہے کہ آپ جب دیکھتے ہیں نا کہ پرائس بڑھ رہی ہے، تو پرائس جب بڑھتی ہے یا کسی چیز کی ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھتی ہے تو وہاں پہ مافیاز کو اپنا شیئر لینے کا موقع ملتا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ انہی ادویات کی فیک دوائیاں بنانا شروع کر دیتے ہیں، اور وہاں پہ 2%، 4%، 6% ڈسکاؤنٹس بڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ یوں پھر وہ اصلی ادویات کے ساتھ ہی ملتے جلتے وہ ادویات پہنچ جاتی ہیں، اور خاص کر وہ ابھی جن علاقوں کے آپ نے نام لیے جہاں پہ ادویات کی رسائی ناممکن ہے، وہاں پہ پراپر پریکٹیشنرز اتنے زیادہ نہیں بیٹھے ہوئے، وہاں پہ فارماسسٹ موجود نہیں ہے، جو کہ فارماسسٹ واحد پروفیشنل ہے جو کہ فرسٹ فیز میں اس کی فزیکل انسپیکشن کرتا ہے، اور پھر اس کے ادویات کے مین اس کو دیکھتے ہوئے وہ فیصلہ کر سکتا ہے کسی حد تک کہ دیکھیں یہ جعلی پیکنگ ہے، جعلی ٹیبلٹ ہے، ٹیبلٹ اس کی بریکنگ ہے، جینون کی کیا نشانیاں ہوتی ہیں۔ تو اس کے لیے پڑھے لکھے لوگوں کا میڈیکل سٹوروں پہ اور فارمیسیوں، اسپتالوں میں ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اس حوالے سے فارماسسٹ اس ملک میں موجود ہے، لیکن اس کو اس طریقے سے اس کی ایکسپرٹیز کو یوٹیلائز نہیں کیا جاتا۔ تو فارماسسٹوں کو جتنا زیادہ ہم پھیلائیں گے، جتنا زیادہ اس کے ہاتھ میں کنٹرول دیں گے، سپلائی چین دیں گے، کنٹرول دیں گے، ڈسٹریبیوشنز دیں گے، سیلز دیں گے، تو یوں اس طریقے سے کسی حد تک یہ چیزیں کنٹرول ہوتی جائیں گی۔ بہرحال اس کے لیے بڑی تندہی سے کام کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں فیک میڈیسن اور جتنی بھی اسپوریس ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم سب لوگوں کو مل کے اس کا کلا کما کرنا پڑے گا۔ تفصیل سے بتا رہے تھے شفا خان بنگش۔ پاکستان میں ادویات کی قیمتوں میں جو ہوش ربا اضافہ ہے
اور جو لو کوالٹی یا فیک میڈیسنز بعض علاقوں میں سپلائی کی جاتی ہیں ان کے سدباب کے لیے اور اس مسئلے کے حل کے لیے حکومت کو اپنا کردار بڑھانا ہوگا، جو فارماسسٹ ہیں ان کا رول بڑھانا ہوگا، جبکہ مقامی سطح پر جو پبلک ہے اس کے اندر بھی اویئرنیس پیدا کرنا ہوگی اس حوالے سے، تبھی یہ مسائل جو ہیں لو کوالٹی میڈیسنز کے، فیک میڈیسنز کے، یہ حل ہو پائیں گے۔ جی